مہدی حسن کا ایک موٹر مکینک سے شہنشاہ غزل تک کا مکمل سفر، آخری وقت کی تلخ یادیں، اور کیسے عطا اللہ سخیلوی کے شہرت کے دنوں میں آپ کو زوال دیکھنا پڑا، یہ مکمل معلومات جانیے اسی ویڈیو میں۔ پاکستان میں غزل گائیکی کے اندر مہدی حسن کا جہاں نام آتا ہے وہاں بڑے بڑے بیٹھ جاتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، مہدی حسن جن دنیا شہنشاہ غزل کے نام سے بھی جانتی ہے، انہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ آپ کو اپنے عروج کے بعد بھی زوال دیکھنا پڑا، اور وہ کچھ اس طریقے سے کہ ایک مرتبہ پاکستان ٹیلی ویژن پر جب عطا اللہ خان سخیلوی کی محفل تھی، اور یہ وہ دور تھا کہ ان کا طوطی بولتا تھا، مہدی حسن اپنی ٹیم کے ساتھ موجود تھے اور گانا چاہتے تھے، لیکن پروڈیوسر انہیں کہہ دیتے کہ مہدی صاحب عطا اللہ سخیلوی کو گانے دیں، آپ سے بریک میں گوا لیں گے، یعنی کہ غزل گائیکی کا اتنا معتبر نام بریک میں گاتا تھا اور عطا اللہ سخیلوی پورے پروگرام میں چھا جاتا۔ ناظرین و سامعین، مہدی حسن 18 جولائی 1927 کو ہندوستان کی ریاست جے پور کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عظیم خان تھا۔ مہدی حسن جب 6 سال کے ہوئے تو ان کے والد نے تان پورا ان کو دیا اور کہا، یہی تمہارا کھلونا ہے اور یہی تمہارا مستقبل ہے۔ مہدی حسن راگوں کو یاد کرنے لگے اور ان کے اس فن کو نکھارنے کے لیے ان کے بھائی غلام قادر نے بھی اپنا اہم کردار ادا کیا۔ قیام پاکستان کے بعد مہدی حسن اپنے خاندان سمیت لاہور آئے اور یہاں انہوں نے فلموں کی فیلڈ میں جانے کی کوشش کی، مگر خاطر خواہ کامیابی نہ ملی، تو پھر چیچا وطنی چلے گئے، جہاں انہوں نے سائیکلوں کی مرمت کا کام شروع کیا، اور پھر انہوں نے سکھر میں ایک مکینک سے کاریں ٹھیک کرنے کا کام سیکھا اور کافی عرصے تک موٹر مکینک کا کام کرتے رہے، لیکن اس دوران انہوں نے اپنے جنون اور موسیقی کو بھی نہ چھوڑا۔ وہ ریڈیو پاکستان کراچی میں آڈیشن دینے گئے تو ان کا آڈیشن ایک معروف پروڈیوسر عنایت اللہ نے لیا، اور جب پروڈیوسر نے دبلے پتلے اور سانولے سے نوجوان سے پوچھا آپ کیا سنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا غزل، ٹھمری یا خیال، جو آپ سننا پسند کریں گے میں سنا دوں گا۔ پھر انہوں نے غالب کی ایک غزل سنائی اور راگ کا آلاپ شروع کیا تو پروڈیوسر حیران رہ گئے کہ یہ تو ہم سے بھی اچھے طریقے سے گا رہا ہے۔ ناظرین و سامعین، پھر اکثر اوقات ریڈیو پاکستان میں مہدی حسن کو بلایا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شادی بیاہ کی تقریبات اور دیگر محفلوں بھی فن کا لوہا منواتے رہے، لیکن یہاں پر جب وہ ہندوستان جاتے تو ان کا کسی پنڈت کی طرح استقبال کیا جاتا اور وہ انہیں کسی دیوتا کا درجہ دیتے۔ ناظرین و سامعین، ہندوستان میں سروں کی دیوی کہلائی جانے والی لتا منگیشکر بھی مہدی حسن سے اتنی زیادہ متاثر تھی کہ وہ خود کو آپ کی فین کہا کرتی، اور ایک موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے، اور یہ بہت بڑا ریوارڈ تھا مہدی حسن کے ان کے شاندار کام کے لیے۔ ناظرین و سامعین، جب مہدی حسن فلموں میں موسیقی کی طرف آئے تو آپ نے فلم موسیقی میں ایسا نام کمایا کہ جہاں جہاں پر غزل گائیکی ہوتی وہاں بھی مہدی حسن ہوتا، اور کسی بھی فلم کے لیے مہدی حسن کے گانے کا کامیاب ہونا لازمی ٹھہرتا۔ مہدی حسن نے تقریباً 477 پاکستانی فلموں کے لیے گانے گائے اور ان کے مکمل گیتوں کی تعداد 677 ہے، اور کل 25,000 گیت، نغمے اور غزلوں میں انہوں نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ لیکن اس بڑے فنکار کا آخری وقت بہت زیادہ افسوسناک اور تلخ تھا۔ آپ کو چونکہ صرف گائیکی سے محبت تھی، آپ نے بھلے دنیا کے ہر ملک میں جا کر پرفارم کیا، لیکن اپنے کام کا وہ معاوضہ کہاں سے بھی حاصل نہ کر سکے۔ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ کے علاج پر کافی خرچ ہوتا رہا۔ آپ کے خاندان نے مکمل اثاثہ جات اور جمع پونجی مہدی حسن کے علاج پر خرچ کر ڈالی، لیکن پھر اسی کے بعد ناظرین و سامعین، مہدی حسن کے خاندان کے پاس بھی ان کے علاج کے لیے کچھ باقی نہ رہا اور وہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ گورنمنٹ آف پاکستان سے مدد کی اپیل کی گئی، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کے حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ پھر اس طریقے سے آپ کا علاج ہندوستان میں کیا گیا۔ ہندوستان کے لوگوں، بالخصوص لتا منگیشکر نے اس سلسلے میں ان کے خاندان سے بہت تعاون کیا، لیکن پاکستان کے کسی بڑے فنکار کو ان کی
خبر لینا بھی معلوم نہ ہو سکا۔ ناظرین و سامعین، پھر اسی کے بعد مہدی حسن بستر مرگ پر تڑپتے تڑپتے اپنی جان سے کچھ اس طریقے سے گئے کہ وہ ایک طویل علالت گزارنے کی وجہ سے چہرے کی رنگت کالی اور زرد پڑ چکی تھی، بول نہیں سکتے تھے، گانا تو درکنار، سننا بھی ان کو سمجھ میں نہ آتا۔ 13 جون 2012 کو وہ کراچی میں انتقال کر گئے تو انہیں نارتھ کراچی کے محمد شاہ قبرستان میں دفن کیا گیا۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز اور تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ مہدی حسن کے بارے میں غلام علی خان نے بھی ایک بہت شاندار جملہ کہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں، مہدی حسن کو جب کوئی سنے اور ان کی سماعتوں میں رس نہ گھلے اور وہ اچھا سامع نہ بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے لوگ جب اچھا سننے والا بننا چاہتے ہیں تو وہ مہدی حسن کو سنتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مہدی حسن کے آخری وقت کے بارے میں مختلف لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، لیکن وہ موسیقی سے محبت تھے، انہیں گانے کا شوق تھا اور عبادت کا بھی ذوق تھا۔ جیسے کہا جاتا ہے، جنہیں شوق عبادت ہو اور گانے کی عادت بھی، دعائیں ان کے منہ سے ٹھمریاں بن کر نکلتی ہیں۔